السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس کوچنگ سینٹر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر اردو کا گیسٹ پیپر شیئر کریں گے۔ یہ جو آپ کے پاس گیسٹ پیپر ہے یہ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کامرس، کمپیوٹر سائنس سب کے لیے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 حصہ الف، جس میں کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے، MCQs ہوں گے۔ اس میں بیسکلی آپ کو کیا چیزیں بہت زیادہ پوائنٹ پہ رکھنی ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں آپ کے پاس شاعر اور نثر نگار کی شخصیت اور القابات۔ یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ 2 لکھے ہیں، جیسے کہ پوچھا جا سکتا ہے اردو کا پہلا ڈرامہ نگار ہیں کون، جس میں آپ کے پاس آ سکتا ہے آغا حشر کاشمیری۔ شاعر مزدور کا لقب حاصل ہے کس کو؟ احسان دانش کو۔ حصہ ب مختصر جواب کے سوالات۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کرنی ہے۔ اس میں آپ کے پاس میں نے کچھ امپورٹنٹ شعر ڈسکس کیے ہیں، جیسے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا عدم تحریر بھی تھا، یہ مرزا غالب کی غزل ہے جس سے یہ شعر لیا گیا ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یہ میر تقی میر کی دوسری غزل سے لیا گیا ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیز بھی تھا۔ باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کی رگا شیشہ گری کا۔ تو یہ کچھ آپ کے پاس اشعار تھے غزل سے لیے گئے، جس میں آپ نے تشریح بھی کرنی ہوگی حوالہ کس کے؟ شاعر کے ساتھ۔ سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح کرنی ہے، بیسکلی آپ نے مصنف و سبق کے حوالے کے ساتھ۔ اس میں آپ کے پاس جو امپورٹنٹ اسباق ہیں، جس میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسلام میں گدہ گری کی مذمت یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ 2 بیسکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ عزم جزم ہو گیا، اردو ذریعہ تعلیم، یہ آپ کے پاس کچھ اقتباس کے چیپٹرز ہیں۔ اب میں آپ کو امپورٹنٹ اقتباس بتاتی ہوں جو اس سال کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اقتباس کی طرف اگر ہم چلیں تو اقتباس نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر فتح ہو تو بدر و حنین کے صفحہ سالار پہ نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد و معلم ہو تو صفحہ کی درسگاہ کے معلم تقدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ یہ بیسکلی دیکھیں، اس میں اگر آپ بات دیکھیں گے تو اس میں اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، درسگاہ کے معلم کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے یہ کس چیپٹر سے لی گئی ہوں گی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے، جس کے لکھنے والے ہیں سید سلمان ندوی۔ اقتباس نمبر 2 پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کوئی زمانہ انسان پہ ایسا نہیں گزرتا کہ اس کو اس امر عظیم کے تصفیہ کی حاجت نہ ہو، تو صرف اتنا فرق ہے کہ جس طرح رفتہ رفتہ یہ امر عظیم الشان ہوتا جاتا ہے، اس کے موافق اس کا تصفیہ بھی عظیم الشان ہوتا جاتا ہے۔ ایک اہل پیشہ کا لڑکا ابتدائی عمر سے اس کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں وہی ہوں گا جو میرا باپ ہے۔ اگر اس اقتباس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہاں پہ اس آخری لائن کے اندر سمجھ آ رہا ہوگا کہ لڑکا ابتدائی عمر سے اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں وہی ہوں گا جو میرا باپ ہے۔ تو بیسکلی اس چیپٹر عزم جزم کے اندر سر سید احمد خان نے یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے اور کس طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے۔ تو عزم جزم کو لکھنے والے کون ہیں؟ مصنف سر سید احمد خان۔ اقتباس نمبر 3 پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اب اس میں جو شروع کی لائن ہے، انسائل اپنے اندو خطوں کو بھیک کے ذریعے سے اس نے پیدا کیا ہے، چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کی اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے، اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ تو اس پہلی لائن کے اندر بھیک کی بات آ گئی ہے، تو آپ کو اس میں جو اس چیپٹر کا نام ہے، اس کا نام ہے اسلام میں گدہ گری کی مذمت، جس میں گدہ گری یعنی کہ بھیک مانگنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کو لکھنے والے ہمارے پاس مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ اقتباس نمبر 4 اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہے تمام سوئٹزر لینڈ ملکوں میں ایک عام رواج ہے کہ بچہ تعلیم پانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے مربی اس امر کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تعلیم و تربیت کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کس طریقے سے بچوں کو تعلیم و تربیت دی جائے، تو یہ عزم جزم ہے۔ عزم جزم آپ کے لکھنے والے سر سید احمد خان ہیں۔ اقتباس نمبر 5 اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس موجود ہے ملک و قوم کے حق میں کوئی انسان اس وقت سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض
متعدی کی طرح افراد و قوم میں سرایت کرتا جا رہا ہے اور جس روز بروز بھیک منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ اس کی پیق کی جائے گی۔ اب اس میں بھی بھیک کا ذکر کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ کس چیپٹر سے لیا گیا؟ اسلام میں گدہ گری کی مذمت، اور اس کو لکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اقتباس نمبر 6 اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تعلیم جہاں ایک نظری سلسلہ، وہاں اس کے عمومی پہلو اور افرادی مقاصد بھی ہیں۔ ذریعہ تعلیم تبدیل بھی ہو جائے تو بھی اس وقت ملک میں اس وقت تک بے نتیجہ ہے اور بے اثر ہوگا جب تک وہ زندگی کے اہم کاموں کے لیے مفید نہ ہوگا۔ تعلیم محض دماغی ورزش اور تفریحی مشغلہ نہیں، وہ ایک نافع اور فائدہ مند استعمال کی مشق ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقتباس میں نے آپ کو یہاں پہ 6 شیئر کر دیے ہیں جو کہ اس سال کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ 2 چیپٹرز کو اپنے دھیان میں رکھیے گا، اسلام میں گدہ گری کی مذمت، اور آپ کے پاس جو پہلا چیپٹر ہے جس میں عزم جزم ہو گیا، یہ آپ کے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 آپ کے پاس مرکزی خیال کا ہے، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکبر و مغربی تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسرار قدرت اور جشن بیچارگی، یہ مرکزی خیال کے لیے اس سال کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ سوال نمبر 5 اردو افسانے کا تاریخی ارتقاء یا ڈرامے کا تاریخی ارتقاء، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آ سکتا ہے یا دونوں میں چوائس بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بہت اچھا لکھنا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پوری ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ افسانے کا تاریخی کہاں سے شروع ہوئی ہے، ڈرامے کی تاریخی کہاں سے شروع ہوئی ہے، کب سے لکھا گیا، کس نوعیت کا لکھا گیا، کس طریقہ کا لکھا گیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے افسانہ ہے بیسکلی کسی ایک ہی فرد کے گرد پورا گھومتا ہے، پوری کہانی اس پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ڈرامے کے اندر بہت سارے مختلف کردار ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں گے، پوری ایک فیملی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، دوست احباب سب ایک ڈرامے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اور افسانہ بیسکلی ایک ہی فرد کی گرد پوری کہانی بنتی ہے، کردار تو اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن پوری جو کہانی کا اختتام ہوتا ہے وہ ایک ہی فرد کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 6 میں خلاصہ ہے۔ خلاصے کے لیے جو ہم نے اسباق دیکھے ہیں اس میں نیا قانون ہے، مجسمہ ہے، چور ہے، آرام و سکون ہے۔ سوال نمبر 7 کے اندر 2 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں، تو یہ آپ کے چیپٹر سے ہی لیے جائیں گے جو کہ بہت آسان ہوں گے، اس کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہمارے پاس حصہ یعنی کہ حصہ جیم جو ہمارا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سوال نمبر 8 آتا ہے جس میں شاعر پر تبصرہ کرنا ہے۔ شاعر کے لحاظ سے جو اس سال کے امپورٹنٹ ہیں شعراء ہمارے پاس ہیں، اس میں میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، خواجہ میر درد ہیں۔ سوال نمبر 9 جس میں ہمیں نثر نگار پہ تبصرہ کرنا ہے، جس میں سید سلمان ندوی، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان اور رشید احمد صدیقی اس سال کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جو ہیں پہلی دفعہ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔